بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما الموقت فنوعان نوع يكون الوقت ظرفا للفعل حتى لا يشترط مجهول حتى لا يشترط استيعاب فعل تیزر تے نہیں ہوندا تازیریہ تی افتعال استیعاب استيعاب اج تک جنرل الف زیریہ ہی نہیں سمجھے جوڑ ہی نہیں آئے جی استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلاة صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فصل چل رہی ہے کہ معمور بے جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں فصل معمور بے دو قسم ہے معمور بے تینے وہ تو بیٹھے ہم ہر وقت منٹ بعد آنا تو ستا رہنے ہیں جی ایک ہے مطلق عن الوقت ایک ہے مقید بالوقت مطلق عن الوقت آ گئے کہ ہمارے نزدیک وہ جب اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے ادائیگی تو وہ فوراً واجب نہیں ہوتی بلکہ تراخی کے ساتھ ہے فوت ہونے سے پہلے جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہوگا گنہگار نہیں ہوگا گنہگار تب ہوگا جب فوت ہو گیا ہے اور چیز ذمہ ہے تو اب گناہ شروع ہو گیا جی تو یہ پہلی قسم آ گئی ہے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسری قسم شروع ہے کس کی معمور بے بس کرنا جڑا کام ساڈے ذمہ اوندا نام معمور بے وے اسی کیاں شارع کیے آمر سیگا امر جس وقت بچ کرنا وقت کیے دوسری قسم ہے عمل موقت تو موقت کے پیچھے وضاحت آ گئی ہے کہ جو وقت کے ساتھ کہ فلاں وقت میں فلاں لہذا اس سے پہلے جائز نہیں بعد میں قضا اس سے پہلے ذرا دھیان کرے جی معمور بے جو وقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں وہ معمور بے دو قسم ہے وہ کون جو مقید بل وہ دو کیا کہ جی معمور بے جو مقید بالوقت ہے وہ دو قسم پر ہے کون معمور بے جو مقید بالوقت ہے وہ دو قسم پر ہے نوع ایک قسم وہ ہے کہ وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے ظرف بنتا ہے وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے ظرف بنتا ہے وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے ظرف بنتا ہے کہ جتنا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے اتنے وقت میں معمور بے کو سنت کے مطابق ادا کریں تو وقت بچ جاتا ہے وقت صبح کے 2 فرض زور کے 4 عصر کے 4 مغرب کے 3 عشاء کے 4 فرض جتنا وقت نمازوں کا شریعت نے مقرر کیا ہے 4 فرض 2 فرض 3 فرضوں کو سنت کے مطابق ادا کریں تو وقت کہ نہیں بچتا تو پہلی قسم ہے معمور بے موقت کی کہ وقت معمور بے کے لیے کیا بنتے ہیں ظرف بنے مطلب یہ ہے کہ وقت معمور بے کی ادائیگی سے زائد ہو وقت معمور بے کی ادائیگی سے زائد یعنی بچ جائے معمور بے ہو جائے اور وقت بچ جائے اس وقت کو کہتے ہیں کیا کہ یہ معمور بے موقت بالوقت معمور بے موقت ہے یعنی وقت اس کے لیے کیا ہے تو پہلی قسم ہے وہ معمور بے کہ جس کے لیے وقت کیا ہے
پہلی قسم وہ معمور بے وقت اس کے لیے ظرف ہے ظرف ہے. ظرف کا کیا مطلب ہے کہ وقت بچ جائے, وقت بچ جائے. آگے یوں سمجھ, بہرحال موقت یعنی پس دو قسم ہے, ایک ان دو کی یا نو ان ایک نو ہو وقت ظرف فعل کے لیے, یعنی فعل کا مطلب ہے معمور بے کی ادائیگی کے لیے وہ کیا بنے, ظرف بنے. جی موقت یعنی معمول پہ دو قسم پر ہے. نون ہونا وقت کا ذات نو میں نہیں, آخا دوہا بھی ایک قسم, ایک قسم, ایک قسم, ہونا وقت کا ظرف فعل کے لیے یعنی معمور بے کی ادائیگی نہیں. وہ وقت کیا بنے, ظرف بنے. من کر میں بہرحال موقت دو قسم ہے, نو ہونا وقت کا ظرف فعل کے لیے. آگے جو سمجھیں. اب حتیٰ سے تفریع ہے, حتیٰ کہ شریعت کی طرف سے نئی شرط سارے وقت کو گھیرنا معمور بے کی ادائیگی کے ساتھ کہ جتنا وقت ہے اتنا وقت تو معمور بے کرتا رہے. شرن یہ کوئی شرط نہیں, شرن ہاں جی کیا کہ جی حتیٰ کہ شریعت نے نہیں شرط لگائی کہ سارے وقت کو گھیرنا کس کے ساتھ, معمور فعل کے ساتھ. کس کے ساتھ, فعل کے ساتھ. آگے مثال دی, جیسا کہ صلاۃ مکتوبہ, جیسا کہ سنتا نفل تے بشاک سارا دن پڑھتے رہو. صلاۃ مکتوبہ جو ہے نا, یہ 5 نمازیں یہ معمور بے موقت ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں نا یہ ان کے وقت ہے متعین. صبح زوال شمس کے بعد 2 مثل, 2 مثل کے بعد غروب شمس, غروب شمس سے لے کر غروب شفق, غروب شفق سے لے کر طلوع فجر تک. یہ کیا ہے 5 وقت ہے کس کے, نماز کے. اب یہ جو نماز کا وقت ہے نا, جو فرضی نماز ہے, اس کے لیے شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ وقت کی اول جز میں اللہ اکبر کرو اور آخری جز میں سلام پھیرو. یہ شرط نہیں ہے. یہ تو سنت کے مطابق فرض پڑھے وقت بچ جاتا ہے کہ نہیں بچتا. حتیٰ کہ نئی شرط کیا گیا گھیرنا سارے وقت کا فعل کے ساتھ, اس لیے کہ ظرف وہ ہوتا ہے جو مظروف سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ صلاۃ مکتوبہ قید لانی ہے نال. جی کہ نہیں شرط کیا گیا کہ نہ سارے وقت کو فعل کے ساتھ, جیسے صلاۃ مکتوبہ. تاکہ نہیں شرط کیا گیا گھیرنا سارے وقت کا فعل کے ساتھ. فعل کے ساتھ کے مراد ہے معمور بے کی ادائیگی میں ہی سارا وقت لگاؤ. جیسا کہ صلاۃ مکتوبہ, جیسا کہ صلاۃ مکتوبہ. او اشیاء بے خود رو اور ظرفاً للفعل, یعنی معمور بے کی ادائیگی کے لیے وہ وقت کیا ہو, ظرف ہو. ظرف ہو. ظرف ظرف دی وضاحت کر دے جے. پھر ظرف لغت میں نا اسم عام ہے, شامل ہے اس ظرف کو بھی جو بچ جاتی ہے کس سے, اور ظرف ہے نا بھی جن دے وچ کوئی شے ہووے, جن دے ہووے جی, تو اس کو بھی شامل ہے کہ وہ جو ہے نا ظرف کیا ہو جائے مظروف سے, اور اس ظرف کو بھی شامل ہے کہ ظرف مظروف سے نہ بچے. لغتاً تو یہی معنی ہے. اور لوٹا ادھا بھریا ہوئے تاں بھی پانی واسطے کی ہے کون, تو جے پورا بھر دئیے تو سمجھ آتی بھی کہ نہیں. ڈرام ادھا ہوئے تیل دا تاں بھی تیل میں ظرف ہے کہ نہیں ہے کون, تو جے نکو نک بھر دئیے تو پھر بھی ظرف ہے. تو عرف میں ظرف جو ہوتا ہے نا وہ معمور بے سے زائد ہو اس کو بھی ظرف کہتے ہیں, معمور بے سے زائد نہ ہو اس کو بھی لغت میں کتھے, لیکن ایتھے ہوں سمجھو مگر خاص کیا گیا ہے اس نام کو
اصول کے ائمہ کی اصطلاح میں ہر ایسی ظرف کے ساتھ جو بچ جائے کس سے، جس لیے اصول فقہ بیان کر دینا کہ وقت جو ہے نا یہ معمور بے کے لیے کیا ہے، اس سے مراد وہ وقت ہے، وہ ظرف ہے، وہ وقت ہے جو بچ جائے، کیا ہو جائے، جیسا کہ نماز کا وقت، جیسا کہ نماز کا وقت اور وہ ظرف جو نہ بچے کس سے، ظروف سے، اور ولا یفضل المظروف عنہ، اور نہ زائد ہو مظروف اس سے، مظروف ظرف بالکل برابر ہو، اس اپنا وقت دا نائے معیار کی نائے، یار اگو روزہ آوے گا، روزے کے لیے روزے کا وقت معیار ہے، صبح صادق سے غروب شمس تک روزے کا وقت ہے، تو روزہ بھی ہے نہیں، روزہ بھی جنہ وقت معمور بے دی ادائیگی بھی اونی، ان دا نام معیار اے انج تقسیم ہے کہ اگر وقت معمور بے سے بچ جائے اس کو ظرف کہتے ہیں، اگر وقت معمور بے کے ساتھ پورا ہو تو اس کو معیار کہتے ہیں، یہ اصول ائمہ کی اصطلاح ہے، لغتاً ظرف عام ہے کہ مظروف اس کے برابر ہو یا کم ہو، توجہ کرو یار، ایک مسئلہ آگے بے خطا دلیل ہے وقت کی ظرفیت پر یہ کہ نئی شرط کیا شے سارے وقت کا گھیرنا کس کے ساتھ، سوال کے ساتھ، اور تفسیر وقت کی ظرفیت کی یہاں یہ کہ واقع ہو مع امکان ان یفضل عن اداء الفعل، فعل بھی ہو جائے تو وقت بھی بچ جائے۔ ہن اگے پڑھو ومن حکم حکم هذا النوع ان وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه، بس صبر، اب اس کے متعلق ضروری مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ نماز کا جو وقت ہے، نماز کا وقت نماز کے لیے کیا ہے، نماز کا وقت نماز کے لیے، اگے آنا ہے روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے، چونکہ نماز کا وقت نماز کا وقت نماز کے لیے کیا ہے تو یہ بچ جاتا ہے، یہ بولو یہ، ہن مسئلہ سمجھو، یہ جو وقت معمور بے کی ادائیگی کے لیے ظرف بنتا ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ اس نوع کا، کس نوع کا، معمور بے جس جو موقت ہے اور وقت اس کے لیے کیا ہے، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ اس وقت میں فعل کا وجوب زور کے 4 فرضوں کا زوال شمس سے لے کر 2 مثل تک فرض ہونا، یہ فرض منافی نہیں ہے دوسرے فعل کے وجوب کو اس وقت میں اس کی جنس سے۔ یہ 4 فرضوں کا، زور کے 4 فرضوں کا زور کے وقت میں فرض ہونا، یہ اس بات کے منافی نہیں کہ اس وقت میں کوئی اور چیز ذمے نہیں آ سکتی، کس سے، نماز سے، کس سے، اور روٹی کھائے کپڑے دھوؤں دی گل نہیں، من جنس سے ہی، کہ چونکہ وقت ظرف ہے وقت بچ جاتا ہے، لہٰذا اس وقت میں نماز کی جنس سے کوئی بندہ اپنے اوپر لازم کر لے اور نماز، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لہذا نماز اس دوسری نماز کے ذمے لازم آنے کے منافی نہیں، منافی چونکہ وقت ظرف ہے بچ جاتا ہے، لہٰذا اس وقت میں زوال شمس سے، ایک مثال دے دی باقی چارے نال پنجے، زوال شمس سے لے کر کس وقت تک، 2 مثل تک، اس وقت میں زور کے 4 فرضوں کی ادائیگی اس چیز کے منافی نہیں کہ اس وقت میں کوئی اور چیز بھی اپنے ذمے، اور سے مراد نماز اپنے ذمے لازم کرے، اس کے منافی بندہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی بیان کرو، کیا کہ جی
اس نو کا حکم یہ ہے، اس نو کو حکم سے ہوگا وہ من حکم ہے کہ پھر آ رہی، اس نو کا حکم یہ اس نو کے حکم سے ہے اس نو کے حکم سے ہے یہ کہ وجوب فعل وقت میں، وجوب فعل وقت میں زور کے 4 فرض زور کے وقت میں یہ نہیں منافی فعل آخر کے وجوب کو اس وقت میں اس کی جنس سے، یہ 4 فرض اس کے منافی نہیں کہ اس وقت میں کوئی اور نماز ذمے نہ آئے، اس کے چونکہ منافی نہیں، اس واسطے حتیٰ والی بات اگو آئے گی، اوپر نہ نالے کبری حتیٰ لو ناظر ان یصلی قضا وقضا رکعتا فی وقت اور رکعتن رکعتا فی وقت الظہر لازمہ، لہٰذا اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ آج زور کے وقت 10 رکعتیں میرے ذمہ لازم، 10 رکعتیں میرے ذمہ لازم اب اس کو لازم ہو جائیں گی، اس کو میرے اس کو اونچی بولنے اس کو لازم ہو لازم ہو جائیں گی، جی سمجھ آئیے جی، چونکہ وقت بچ جاتا ہے، وقت بچ جاتا ہے۔ یہ نماز اس کے اندر جو زور کے 4 فرض ہیں وہ اس کے منافی نہیں کہ اس کے ذمہ اور نماز نہ آئے، اس کے منافی جب منافی نہیں تو لہٰذا اگر بندہ نماز کے وقت میں اپنے ذمہ نفل جو ہیں ان کو نظر مان کر لازم کر لے تو یہ ٹھیک ہے، یہ اس کو لازم آ جائیں گے، اس کو وہ آگے روزہ آئے گا، جو بندہ گھر ہے نا مقیم ہے صحیح ہے، وہ بندہ رمضان میں کہے نا کہ کل میں نے منت مانی روزہ رکھنے کی تو وہ رمضان کا ادا ہی ہوگا، منت شنت کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ معیار بچ اور دی گنجائش کوئی نہیں، بچ اور دی تو آ رہے ایتھے گنجائش ہے، اس واسطے ہور لازم ہو جائے گا، کیا کہ جی حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نظر مانے یہ کہ نماز پڑھے گا اور اسی طرح واجے جائے پڑھے گا اتنی رکھتے اور اسی طرح واجہ جاجے پڑھے گا اتنی اور اتنی رکھتے پڑھے گا اتنی اور اتنی رکھتے ہیں زور کے وقت تو ترجمہ کر رہے ہیں تو لازم آ جائیں گی اس کو، تو لازم آ جائیں تو تقریر کر دے کہ چونکہ وقت نماز کا وقت نماز کے لیے کیا ہے ظرف ہے اور وقت نماز سے بچ جاتا ہے۔ چونکہ بچ جاتا ہے لہٰذا وقتی نماز شک پنجا کا نام لے لو، وقتی اس کے منافی نہیں کہ بندہ اپنے ذمہ اور نماز لازم کرے، منع ہے اس کے، یہ منافی نہیں اس کے، بلکہ اپنے ذمہ لازم کر سکتا ہے چونکہ وقت بچ جاتا ہے، وقت جب وقت بچ جاتا ہے تو اس بچے ہوئے وقت میں نماز تو پڑھ لی اس نے زوال شمس کے بعد، باقی سارا وقت فارغ ہے، لہٰذا اس میں وہ منت مانتا ہے کہ میرے ذمہ 20 رکھتے ہیں تو وہ اس کو لازم آ جائیں گے، اور ٹیلس دے کے لازم آ جائیں گی، اس لیے کہ 4 فرض زور کے اس کے منافی نہیں، اس کے منافی نہیں، بلکہ کیونکہ اس وقت بچ جائے گا، لہذا اور اگر اپنے ذمے لے گا تو وہ اس کو لازم آ جائیں گے۔ ہو جائیں گے۔ اور اس نو کے حکم سے ہے اور اس نو کے حکم سے ہے یہ بات یہ بات کہ فعل کا واجب ہونا وقت میں اور نماز کا واجب ہونا فرض ہونا وقت میں نہیں منافی فعل آخر کے وجوب کو اس وقت میں اپنی جنس سے جنس سے سنیں، اور کوئی بندہ کہے نا کہ زور کے وقت میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا منت مانے تو گل ہی ہو رہے، گل میں نماز دی اس کی جنس، تو یہ نماز اس کے منافی نہیں ہے، اب اس پر تفریح حتیٰ کہ تاکہ اگر نظر مانی اگر نظر مانی یہ کہ پڑھے گا یہ کہ پڑھے گا اتنی اور اتنی رکعتیں اتنی اور اتنی رکھیں زور کے وقت میں اور کے وقت
वक्त में تو جواب یہ ہے لازم آ جائیں گی اس کو. लाजिम आ जाए उसको. کیوں؟ پیچھے پڑھا جے کہ مولوی جی کل وقت کو فعل کے ساتھ گھیرنا یہ شرط نہیں ہے، یہ شرن शर्त नहीं. جب وقت بچ جاتا ہے تو لہٰذا منت مانی جا سکتی ہے. ہاں جی اس نوع کے حکم سے ہے یہ بات کہ واجب فعل کا حد ہو گئی ہے. فعل کا وجوب فعل کا وجوب اس وقت میں یعنی زور کے 4 فرضوں کا فرض ہونا زور کے وقت میں مناسب فعل مناسب واجب ہے. نہیں لا ینافی تو لا یناسب پہ منع کر دیں جی. اے بیماری جے نہ پڑھنے دیجیے جی. نہیں منافی نہیں اب مناسب تے منافی چ فرق کی زمین و آسمان دا کوتڑ. نہیں منافی نہیں منافی فعل آخر کے وجوب کے نہیں منافی فعل آخر کے وجوب کے فعل آخر کے وجوب کے اس میں اس وقت میں اس وقت میں اس فعل کی جنس سے. اس فعل کی جنس سے ہن اندازہ لا نہ تو بیٹھا ہونا تھے میں اس طرح تیرے سامنے تے تیرے کو برداشت نہیں تو یا اٹھ جانا سی یا اٹھ کے مینوں کٹنا شروع کر دینا سی بھی مرو بھی میں کھپ جانا تہن بیماری کے تسی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے ہو جی. حتیٰ کہ اگر نظر مانے یہ کہ نماز پڑھے گا اتنی اور اتنی رکھتے دور کے وقت میں لازم نماز پڑھے گا نا کو رکعت آ رہا ہے یہ کہ پڑھے گا یہ کہ پڑھے جیڑا بھی لفظ پکوانا ہے جملہ دسنا ہے وہ نہیں پکانا پکے تو تاں جے رہو میرے کول کوئی تانوں کوئی طریقہ کار آوے جی جی کہ پڑھے گا اتنی اور اتنی رکھتے دور کے وقت میں لازم ہے اس کو لازم آ جائیں گی اس کو. آ جائیں گی اس کو. اور اس نو کی یہ جڑا کوئی 2-17 سبق پڑھیندا اسی دن پڑھیندا جس دن کوئی بندے دا پتر صحیح واری پڑھدا ہے جڑا نال ٹردا ہے باقی تے میں ترو ترا کے تے وقت گزاری دے جی جی جی. اور اس نو کی حکم سے ہے یہ کہ فعل کا وجوب اس وقت میں نہیں منافی فعل آخر کے وجوب کے اس وقت میں اس فعل کی جنس سے کیونکہ پیچھے پڑھا نہیں حتی لا یشتارا تھا استعداد کل وقت للفعل کا سبب ہے کہ نہیں پہ چونکہ سارے وقت کو گھیرنا شرط نہیں ہے وقت بچے گا تو جب بچے گا تو اسی جنس سے اور ذمہ لازم ہو جائے تو کیا عرض ہے جی. ہاں بھائی حتیٰ کہ اگر نظر مانی کسی شخص نے یہ کہ پڑھے گا اتنی اور اتنی رکھتے ہیں ظہر کے وقت میں تو لازم آ جائیں گے اس کو. اے پہلا حکم ہے اے پہلا حکم ہے کہ وہ معمور بے جو موقت بالوقت ہے اور وقت اس کے لیے کیا ہے تو دی مثال نماز یہ اور بھی مثالہ نے خاص کر کے نماز اس وقت میں نماز کی جنس سے اگر کوئی بندہ اپنے ذمہ لازم کر لے اور نماز منت مان لے تو حرج کوئی نہیں ہے. حرج وہ اس کو کیا ہو جائے گی وہ اس کو لازم ہو جائے گی جی. من حکمه ان وجوب الصلاة فيه لا ينافي صفة صلاة أخرى فيه حتى لو بس دوسرا حکم کی دوسرا حکم معمور بے موقت بالوقت جس کے لیے وقت ظرف ہے اس معمور بے کا دوسرا حکم یہ ہے کہ نماز کا فرض ہونا وقت میں یہ نہیں منافی اس وقت میں دوسری نماز کے صحت کو یہ نہیں منافی وقت میں دوسری نماز کی صحت کو منافی بیس وقت میں کوئی پچھلی سی منت نہیں ویسے بیس وقت میں کوئی اور نماز پڑھے تو یہ فرض اس کے منافی. دوسرا حکم یہ ہے معمور بے جو موقت ہے یعنی وقت اس کے لیے جو شرن وقت بچ جاتا ہے تو لہٰذا یہ معمور بے اس بات کے منافی نہیں کہ اس وقت میں دوسرا معمور بے دوسرا صحیح نہ ہو دوسرا سمجھیے گل. لہٰذا جب نماز کا وقت نماز کے لیے کیا ہے ظرف ہے تو لہٰذا نماز کے وقت میں 4 فرضوں کا فرض ہونا
یہ اس بات کے منافی نہیں کہ اس وقت میں دوسری نماز صحیح نہ ہو، بلکہ صحیح ہے، بلکہ صحیح ہے۔ ہاں جی شابت جی۔ دوسرا حکم یہ کہ نماز کا واجب ہونا، نماز کا فرض ہونا زور کے وقت میں، نماز کا فرض ہونا زور کے وقت کنی رکعتاں، 4، یہ اس بات کے منافی نہیں یہ اس بات کے منافی کہ اس وقت میں دوسری نماز صحیح نہ ہو، دوسری نماز صحیح نہ ہو، بلکہ کیا ہے صحیح ہے، بلکہ کیا ہے صحیح ہے، دوسری نماز اس وقت میں اور نماز اس وقت میں صحیح ہے، صحیح ہے، اس وقت میں اور نماز، صحیح ہے، صبح کے وقت میں 2 فرضوں کے علاوہ اور نماز، صحیح ہے، زوال شمس سے 2 مثل تک اور نماز، صحیح ہے، 2 مثل سے غروب آفتاب تک، اور اور نماز صحیح ہے، وہ بچوں مکرو وقت کٹ کے، غروب آفتاب سے شفق کے غائب ہونے تک، مغرب کے علاوہ دوسری نماز صحیح ہے، شفق کے غائب ہونے سے لے کر صبح صادق تک، عشاء کے فرضوں کے علاوہ دوسری نماز صحیح ہے، دوسری نماز صحیح ہے، اور اس کے حکم سے حکم سے یعنی معمور بہی الوقت الذی جوئل الوقت ظرفا لہو، اور اس کے حکم سے ہے اس کے حکم سے یہ بات کہ نماز کا فرض ہونا وقت میں نہیں منافی دوسری نماز کی صحت کے اس وقت میں، وقت میں جی اور اس حکم سے ہے یہ بات کہ نماز کا فرض ہونا اس وقت میں نہیں منافی دوسری نماز کی صحت کے اس وقت میں، اور اس کے حکم سے یہ کہ نماز کا واجب ہونا وقت میں نہیں منافی دوسری نماز کی صحت کے اس وقت میں، جی حتیٰ لو ہوں اس تے تفریح ذرا دھیان کرے جی۔ حتیٰ لو شاغل جمیع وقت الظہر لغیر الظہر یجوز، زوال شمس ہوا، مولوی خان نے پچھلی قضائیں شروع کر دی، پچھلی قضائیں شروع کر دیں، وہ منظمہ حکم تو پہلے آ گئے ہیں، یا 100 رکعت نماز 100 رکعت کی منت مان لی، پچھلی قضائیں شروع کر دی، یا نفل پڑھنے شروع کر دی، زور کی 4 رکعتیں سنتے پڑھی، ہر رکعت میں 2 پارے پڑھنے شروع کر دیے، 2 مثل تک یہی کام کرتا رہا، 2 مثل تک یہی کام کرتا ہے، زور کے فرض رہ گئے۔ یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ جائز ہے، نماز کو قضا کرنا گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن یہ نماز جو پڑھی ہے یہ ٹھیک ہے، جو پڑھی ہے اے گل سمجھے سر اوکھی گل ہے ذرا، چونکہ وقتی نماز دوسری نماز کی صحت کے منافی نہیں ہے، نہیں ہے، منافی نہیں ہے، لہذا وقتی میں وقتی نہیں پڑھی، غیر کے ساتھ سارا وقت گزار دیا، وہ صحیح ہے، تو وقتی کو قضا کرنا یہ گناہ کبیرہ سر پر ہے۔ اور گل سمجھ آ گئی جی؟ ہاں جی کیا آکھے جی؟ حتیٰ کہ ہاں بیان کر، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سارا وقت زور کا سارا وقت سارا وقت غیر زور کے لیے مشغول کر دوں، کر دے، کیا مطلب ہے بھی زور کے 4 فرضوں کے علاوہ پچھلی قضائیں پڑھتا رہے، یا اتنے زیادہ نفل منت مان لیے جو 2 مثل تک مشکل سے پورے ہوں گے، یا نفل پڑھنے شروع کر دی اور سارا وقت کیا کر دیا اس غیر میں گزار دیا، تو یہ جائز ہے، جائز کا مطلب ہے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن نماز چونکہ اس نے قضا کر دی ہے اس کا گناہ سر پر ہے، اس کو قضا کرے اور معافی بھی مانگے۔ یعنی فتویٰ یہ ہے جی کہ ایک بندے نے زور کی 4 سنتوں میں ہر رکعت میں 1 پارہ پڑھا ہے، 2 مثل سائے تک یہی ہوا، سلام پھیرا، زور کے فرض چھوڑ دیے، سنتے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ لیکن فرض کو مؤخر کرنے قضا کرنے کا گناہ اس کے سر پر ہے، گناہ اس کے اور سمجھ آ گئی جی؟ او دیکھو حتیٰ کہ پچھو مانا ہو نہیں گیا کرند ہے، ہو گیا،
حتیٰ کہ اگر مشغول کر دیا کس نے وہ کتنے رہندا ہے ظہر کے سارے وقت کو غیر ظہر کے لیے تو جائز ہے. اور تو لکھے اگرچہ کیا ہوگا ظہر کے ترک کی وجہ سے یعنی گناہ کبیرہ ہوگا توبہ کرے دیجیے. جی حتیٰ کہ اگر مشغول کر دے مکلف ظہر کے سارے وقت کو ظہر کے غیر کے لیے جائز ہے. حتیٰ کہ اگر مشغول کر دے مکلف ظہر کے سارے وقت کو غیر ظہر کے لیے تو جائز ہے. تو کیا ہے جائز ہے. جائز ہے. جی مولوی مشتاق اگر کوئی بندہ زور کے وقت نفل پڑھنے شروع کرے عصر کے وقت تک نفل پڑھتا رہے زور نہ پڑھے یہ نفل ٹھیک ہے ہیں گناہگار بھی ہے کس وجہ سے فرض اس نے قضا کر دی. جی ومن حکمہ اور گل سمجھیجے کنے حکم آ گئے نے تیسرا حکم شروع جو دھیان کرے جی ومن حکمہ انہ لا یتعدى المأمور به الا اوے فائل ہی فائل بالمأمور به الا بنیت معینۃ تین نہیں تم یرملون بنیت معینۃ او معینہ بس سو توجہ کرو. اب یہ راز آپ کو سمجھاتے ہیں جی کہ ہر جو فرضی نماز ہے جی اس کا تعین کیوں ضروری ہے کہ میں آج کے ظہر کے فرضوں کی نیت کرتا ہوں یہ کیوں ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہے. یہ مسئلہ آپ کو سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس قسم کے اے جڑی موقت جن واسطے وقت کی ہے ظرف ہے. اس کا تیسرا حکم یہ ہے کہ جو معمور بے ہے نا وقت میں کون معمور بے یہ ادا نہیں ہوگا مگر نیت معینہ کے ساتھ مگر نیت معینہ کے ساتھ کس کے ساتھ نیت معینہ کے ساتھ سمجھائیے کس کے ساتھ نیت معینہ کے معینہ کے ساتھ. نماز واسطے نا فرائض نے نا شرطاں نے تے نیت دی باس آ گئی کونی ہے نور الزاج پوچھ رہے ہیں جی اگے آنی ہے اوتھے دسن گے نا بھی نیت کیویں کری دی کیڑی کیڑے لفظ بولی دے نے پچھلی کتاب وچ پڑھیا ہے کہ تعین کرنا ہے جس سے یہ وضاحت ہو جائے کہ آج کے ظہر کے میں 4 فرض پڑھنے لگا ہوں اس قسم کا کوئی بھی جملہ اس کا معنی ذہن میں یہ تعین ضروری ہے. یہ اس پر آگے دلیل دیں گے کہ کیوں ضروری ہے. سوال یہ ہے نا کہ یہ وقت ظہر کا ہے یہ وقت تو تعین کی کیا ضرورت ہے تو آگے جواب آ رہا ہے. جی ہاں جی شابہ جی کیا آکھے جی حکم تیسرا حکم یہ ہے تیسرا حکم یہ ہے کہ نہیں ادا ہوتا معمور پہ مگر نیت معینہ کے ساتھ. یعنی یہ جو 5 وقت کے فرض ہیں ان کا تعین کرنا ضروری ہے تب ادا ہوں گے. آج کے صبح کے فرض پڑھ رہا ہوں آج کی ظہر کے 4 آج کی عصر کے ایک مثال دے رہے ہیں اور بھی لفظ ہے کہ نہیں آج کے مغرب کے آج کے عشاء کے یہ تعین ضروری ہے. سنیے گل چونکہ وقت میں یار ہے اس لیے جو معمور بے ہے جب وہ ادا کرنا ہوگا او فرض تو اس وقت تعین کرنا ضروری ہے. اور اس کے حکم سے اس کے حکم سے یہ ہے کہ نہیں ادا ہوگا معمور بے نہیں ادا ہوگا معمور بے مگر نیت معینہ کے ساتھ. نیت معینہ کے ساتھ. منوی کیڑا ہوتا ہے منوی منوو یون جس کی نیت کی گئی ہو کسی لفظ سے بھی غور نہ کرے جی بشک جن مرضی باپ پڑھو جو مرضی کرو جدوں کو گل کی تو میرا منہ ویکھن لگ پہ جی. اور اس کے حکم سے یہ ہے کہ نہیں اور اس کے حکم سے ہے اور اس کے حکم سے ہے یہ بات کہ نہیں ادا ہوتا معمور پہ مگر نیت معینہ کے ساتھ. اور اس کے حکم سے ہے یہ بات کہ نہیں ادا ہوتا معمور بے مگر نیت معینہ کے ساتھ. کس کے ساتھ نیت معینہ معینہ کے ساتھ. سنیں جی گل اگلی دلیل پڑھو پھر حاشیہ پڑھ دیں جی. لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت لا يتعين هو بالفعل بس صبر او
ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਫਿਰ ਤਾਣੀ ਤੜੀ ਜਾਈਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ اس پر دلیل کہ وقت جو معمور بے کے لیے ہے تعین کی کیا ضرورت ہے تو دلیل سنو دلیل یہ ہے کہ جو ہن پڑھ چکے ہو چونکہ نماز کے وقت میں معمور بے کون 4 فرض 2 فرض 3 فرض اس لیے کہ معمور بے کا غیر وقت کے اندر صحیح ہے کہ کوئی نہیں صحیح اج ہن پڑھے معمور بے کا غیر وقت کے اندر صحیح ہے لہذا معمور بے اب مطلق نیت نویت الصلاۃ سے ادا نہیں ہوگا چونکہ غیر بھی تو صحیح ہے غیر بھی اب غیر مزاحم ہے غیر مزاحم ہے جب مزاحمت ہوتی ہے تو تعین ضروری ہوتا ہے جب مزاحمت ہوتی ہے تو تعین ضروری ہے تعین ضروری ہوتا ہے سمجھائیے سامنے ایک بندہ آ رہا ہے سامنے ایک بندہ تے نا اگو پتر جا رہا ہے نال دوست جا رہا ہے او ڈیڈی آ گئے پاویں منہ ایدے انہوں پتہ اڑاؤں دا بوئی سمجھے سامنے 100 بندہ کھلوتا ہے تے منڈا اوے میرا ابا بھی کھلوتا ہی انہوں پتہ کونی کیڑا ہے پوچھا کیڑا ہے تیرا ابا انہاں وچ چونکہ اور بچ کھلوتے ہی نہیں جی کوئی سمجھ آتی بھی کوئی نہیں جانتا ہے پھر تو رولا نہیں نا چونکہ یہاں غیر جائز ہے غیر صحیح ہے جائز ہے لہذا مطلق نیت سے معمور بے ادا نہیں ہوگا اس لیے تعین ضروری ہے کیا کہ دلیل کیا ہے دلیل دیتے ہیں کہ معمور دلیل یہ ہے کہ معمور بے کا غیر بے کا غیر وقت کے اندر وقت کے اندر صحیح ہے وہ مشروع میں نہیں صحیح لکھا نہیں مشروعاً ہے وہ جڑے 10 دن نال تھوڑی وضاحت کر کے سوکھی کر کے پڑھ لے کرو اپنی جی جی کیا ہے وہ صحیح ہے تو چونکہ غیر صحیح ہے اب مزاحمت پائے گی کیا پائی گئی مزاحمت پائی لہذا مطلق نیت سے نویت الصلاۃ ادا نہیں ہوگا بلکہ تعین ضروری ہوگا تعین چونکہ مزاحمت پائی گئی اس لیے کہ معمور بے کا غیر جب کہ ہے مشروع جب کہ ہے صحیح وقت میں تو نہیں متعین ہوگا معمور بے فعل کے ساتھ بس صرف نویت الصلاۃ اللہ اکبر کرے تو متعین ہو جائے انج نہیں ہوگا کہ جب تک خاص نیت نہیں کرے گا جی معمور بے کا غیر جب کہ ہے مشروع وقت میں نہیں متعین ہوگا معمور بے فعل کے ساتھ اس لیے کہ معمور بے کا غیر جب ہے مشروع وقت میں تو نہیں متعین ہوگا معمور بے فعل کے ساتھ فعل میں نہیں کرنے کے ساتھ بھی مطلق اللہ اکبر کا بیدا کہ کی ہو گیا زور کے 4 فرض ہو گئے نہیں بلکہ کی کرنا ہے اور کو سمجھ آئی جائے مطلق فعل بھی اللہ اکبر اگے ہون پڑھ بین داخل وَإِنْ ذَاكَ الْوَقْتُ لِأَنَّ اعتبار النیت باعتبار المزاحم وقت بقیت المزاحمت او باب مفعلہ دے مصدر علم و سیگے والا رویا سی کہ نہیں سی رویا یاد ہوندی پئی رویا سی تو میں کہ سی پتر 10 سال تک تے مصدر غلط پڑھنی یا کہ سی شاہ کیا سی تو دیکھ لو وقت بقیت المزاحمت عند ضیق الوقت بس دھیان کرا جائے تھوڑا جا مقام اوکھا جائے تو بالکل سوکھا جائے اصل قانون یہ ہے میرے بل دیکھیں کہ جب اتنا وقت باقی رہ جائے کہ صرف وقتی ادا ہو سکتا ہے کیا اتنا وقت باقی رہ جائے کہ صرف وقتی ادا ہو سکتا ہے تو اب یہ وقت اس کے لیے معیار بن گیا ہے یعنی وضو کر کے اب صرف 4 فرض ادا ہو سکتے اتنا وقت زور کا باقی رہ گیا تو یہ اب اس کے لیے ظرف نہیں ہے بلکہ کیا بن گیا جتنا وقت ہے اتنے میں مشکل سے فعل ہوگا جی اب سوال ہے کہ جب وقت اتنا بچ گیا ہے کہ اب وضو کر کے صرف اب تو چونکہ مزاحمت کوئی نہیں ہے لہذا مطلقاً اللہ اکبر کرے تو زور کے فرض ادا ہونے چاہیے حالانکہ اب بھی تعین ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے بولو جا کوئی
وہاں رہ کے پورا وقت اتنا وقت رہ گیا کہ صرف اس میں چار فرض ادا کر سکتے ہیں۔ وضو کر کے 4 فرض پڑھ سکتا ہے۔ تو اب تو وقت جو ہے وہ معیار بن گیا ہے، کیونکہ اب جو وقت ہے وہ معمور بے کی ادائیگی سے بچتا نہیں ہے۔ اور نسلیو جے نال ٹرے آؤ تو سمجھ نال ٹردی آوے گی، تسی منٹ بعد ڈگدے مردے ہو تو سمجھ کے میں آوے جی کہ تھوڑا سا وقت بچ گیا جس میں صرف اب یہ وقت ان 4 فرضوں کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے، برابر سرابر ہے، زائد نہیں ہے۔ جب زائد نہیں ہے تو اب تو مطلق نیت کرے، حالانکہ اب بھی تعین ضروری ہے۔ اس کا جواب ہے کہ جی پتر تانوں ہن پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پورا وقت مشغول کر دے غیر زور کے ساتھ تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اب بھی اگر اس وقت بھی جب وقت صرف 4 رکعتوں رہ گیا، کوئی بندہ 4 رکعت سنتے پڑھ دے اور فرض قضا کر دے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کوئی نہیں جائز، صرف گناہگار ہوگا فرض قضا کیے۔ لہٰذا آخری جز تک مزاحمت باقی ہے، آخری چونکہ مزاحمت باقی ہے لہٰذا تعین ضروری ہے۔ لہٰذا ہاں جی جواب اس کا جواب یہ ہے، یہ پچھلا پڑھے ہے ان دے مطابق، چونکہ اگرچہ وقت اب معیار بن گیا لیکن غیر اب بھی جائز ہے۔ غیر اور پیچھے پڑھیا نہیں جی کہ سارا وقت اگر گھیر لے تب بھی آخری وقت تک نفل ہوتے رہیں گے، صرف گناہگار ہوگا کہ اس نے نماز قضا کر دی، گناہ کبیرہ کیا ہے جی۔ تو چونکہ جب وقت اتنا رہ گیا کہ صرف 4 اب بھی غیر جائز ہے کہ نہیں؟ جب جائز ہے تو مزاحمت ہے کہ مزاحمت میں نہیں مقابلہ، اس لیے تعین ضروری ہے۔ اس لیے پہلا حکم اس نو کا آج یہ پڑا ہے کہ چونکہ وقت معیار نہیں ظرف ہے، لہٰذا وقت کے اندر فعل کا وجوب دوسرے فعل کے وجوب کو اس وقت میں اپنی جنس سے منافی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا تو لہٰذا اس کو لازم ہو جائیں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وقت کے اندر نماز کا فرض ہونا دوسری نماز کی صحت کے، چونکہ وقت ظرف ہے، چونکہ حتیٰ کہ اگر کسی نے سارا وقت وقتی نماز کے علاوہ دوسری نماز میں گزار دیا تو یہ وہ ٹھیک ہے لیکن گناہگار ہے۔ تیسرا حکم یہ پڑا ہے کہ معمور بے بغیر نیت معینہ کے، دلیل یہ ہے کہ جب اس وقت میں غیر مشروع ہے تو لہٰذا مزاحمت پائی گئی، مقابلہ پایا گیا، اب بغیر تعین کے معمور بے ادا وَإِن دَاقَتْ، اگرچہ وقت تنگ ہو جائے، اگرچہ صرف اتنا رہ گیا کہ زور پڑی جا سکتی، اب بھی چونکہ مزاحمت اس لیے تعین اب بھی ضروری ہے۔ کتوں مانا کرنے اگرچہ این بسلیائی تو ان بسلیہ کی نکیز اولا بالجزا ہوتی ہے، اگر وقت تنگ ہو جائے تاہم نیت دا تعین ضروری ہے، تو جے تنگ نہ ہوئے تھے آنکھ چھڑ دے بطریقے والا جو دماغ گل بڑی نہیں کہ ان بسلیہ کی نکیز اولا بالجزا ہوتی ہے جی۔ اگرچہ تنگ ہوتا ہے، تنگ ہو جائے وقت اس لیے کہ نیت کا اعتبار باعتبار مزاحم کے ہے، چونکہ دوسری نماز جائز ہے اس وجہ تو تعین ضروری ہے۔ تو ہن اگرچہ وقت تھوڑا ہے اور تحقیق باقی ہے مزاحمت وقت کی تنگی کے وقت، اور میں نستور لکھے اسی لیے اگر نیت کر لے نفل کی اس آخری وقت میں تو صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہو جائیں گے، نماز قضا کرنے کا گناہ علیحدہ ہوگا جی۔ اور جی میں صلاۃ ارد مغصوبہ میں نماز جڑی پڑھی ہوئی کہ کوئی نہیں، تے نال ہی بحرام کام بھی ہے بھی لوگوں دی غیر دی شے استعمال کیتی ہو۔ چلو جی۔
اور کرتے تنگ وہ وقت ہے اس لیے کہ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਕਸਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮਸਲਾ ਡਾ ਕੇ ਪੜ ਲਵੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਈ ਨਾ ਜੀ اس لیے کہ اعتبار نیت کا باعتبار مزاحمت کے ہے اور تحقیق واقعی ہے مزاحمت وقت کے تنگی کے وقت ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਿੱਕਿਆ تنگ ہو جائے وقت اس لیے کہ اعتبار نیت کا باعتبار مزاحم کے ہے اور اگرچہ اور مزاحم اسم فاعل ہی مزاحم کون دوجی نماز ਵਿੱਚ جائز ہے اور تحقیق باقی ہے مزاحمت وقت کے تنگ ہونے کی وقت کی تنگی کے وقت ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਸ਼ੀਆ ਨੰਬਰ 5 और 4 تو اور گل سی الا بنیت معینہ جی یعنی مگر نیت کے ساتھ کہ متعین ہو جائے کون ایسا تعین جو یا نوعی اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ منطبق ہو کون منوی مگر اسی پر اسی معمور بے پر باقی رکعتوں کی گنتی کی تعین ضروری نہیں ہے سمجھائیے معنی کی ماں ادائیگی کے معنی کے لحاظ کے لیے یا اقامت اور سفر کی نیت نہیں کہ میں مقیم ہوں اس لیے 4 پڑھ رہا ہوں میں مسافر ہوں 2 پڑھ رہا ہوں یہ نہیں صرف یہ کہ آج کی زور جو میرے ذمہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں اے ضروری ہے سفر میں کتنی ہے ذمہ 2 حضر میں 4 4 ہیں جی اچھا جی محض واجب ہے تعین کس میں اس لیے کہ ظرفیت جو ہوتی ہے نا وہ وسعت رکھتی ہے کس کی اغیار کا اور تعین فی نیت یہ دفع کر دیتی ہے کس کو مزاحم کو جو کہ ممکن الحصول ہے صحتاً شریعتاً اور یہ بات تو باقی ہے کب آخری وقت تک سمجھ آئی نا جی اگرچہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کیا بن جائے نماز کے لیے فی الواقع تو معیار بن چکا ہے نا 5 منٹ بچے تو 5 منٹ میں سے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں نا جی نہ کہ شریعت کی طرف سے معیار نہیں ہے وہ تو وسیع تھا پس صحیح ہے مزاحم کا وجود یعنی معمور بے کا باقی ہے کیونکہ اگر پڑھے معمور بے کا غیر اس آخری 5 منٹوں میں تو کیا ہے لہذا اب بھی تعین وہ سمجھی گل ایسا ترجمہ کر لیں جی چلو شاباش